بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹینشن سے چھٹکارا دینے والی باتیں۔ حضرت مولا علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے، انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے کام کرنے پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہو۔ دل میں اگر کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیا کرتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ دیتا ہے۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں بہترین وقت پر بہترین چیز عطا کرے گا۔ یا اللہ تبارک و تعالی، ہم مایوس نہیں ہیں مگر تھک چکے ہیں۔ مولا، تو ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلاف، لڑائی جھگڑا زیادہ ہو، آوازیں بلند ہوں اور علم کی کمی ہو۔ تھک جانے اور ہار جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ تھک جانے والا دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ ہار جانے والا ایسا نہیں کر پاتا ہے۔ اپنے شریک حیات کی تمام عیب، تمام برائیاں معلوم ہونے کے باوجود بھی اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصلی محبت ہے۔ کسی بھی وجہ سے گناہ مت کیا کرو، کیونکہ وجہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن گناہ نہیں، اور نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی لیکن نیکی نہیں۔ حد سے زیادہ نرم دل ہونا بھی بہت بھاری پڑ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حقیقی درد وہ درد ہے جو دوسروں کے درد کو محسوس ہو۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ وقت کی ایک بڑی اچھی عادت ہے، پیارے دوستو، وقت کی ایک بڑی اچھی عادت ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ رشتہ بنانا اصل بات نہیں ہے، بلکہ رشتہ نبھانا اصل بات ہوتا ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو۔ پیارے دوستو، عبادت میں دکھاوا ساری کی ساری عبادت کو ہی ضائع، تباہ و برباد کر دیا کرتا ہے۔ امن چاہتے ہو تو کان اور آنکھ استعمال کرو، لیکن اپنی زبان کو بند رکھو۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دے کر حاصل کی جائے۔ صبر کرو اور دیکھنا اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ ناظرین، برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہوتی ہے۔ زندگی کا سب سے اچھا ساتھی، سب سے اچھا ہمسفر، یاد رکھو، سب سے اچھا عمل ہے۔
رشتوں میں مخلص رہو، وفادار رہو، تاکہ رشتوں کو ضائع نہ کیا جائے، رشتوں کو جیا جائے نہ کہ برداشت کیا جائے۔ دوستو، بیٹیاں چاہے دشمن کی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب ہی کی دعا کیا کرو۔ اپنے بچوں کو دین سکھا دو، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑنا۔ اے انسان، ان سے کچھ سیکھو جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہوتا ہے۔ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا، تم سے جڑنا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ کوشش کرو کسی کے کام آ سکو۔ زندگی تو ویسے ہی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن کسی کے ساتھ کی گئی نیکیاں ہمیشہ رہتی ہیں۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے اور قریب لے جاتی ہیں۔ دوستو، ذلیل کرنے میں، کسی انسان کو ذلیل کرنے میں اور اصلاح یعنی کہ اس کو سدھارنے میں، سنبھالنے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ لوگ تم سے چاہیں جو بھی چھین لیں، پر یاد رکھو تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن یعنی کہ اطمینان سے وہ لوگ رہتے ہیں جو اپنے تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے اور اس کے سپرد کر دیا کرتے ہیں۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے، قریب کرتے گئے، ان کے لیے ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں تو دوستو ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہوتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے رب کی رحمت اور فضل و کرم ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ بے شک میرا رب اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا کرتے ہیں۔ یا اللہ، قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیارے ہاتھوں سے آب کوثر پینا نصیب فرما۔ پیارے دوستو، کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ یا میرے مولا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے، پھر بھی ہم ہر روز تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس امید کے اور یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ مولا، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ پاک کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے اچھے انسان تھے۔ پیارے دوستو، اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ یعنی کہ پریشان نہ ہوا کرو، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک کہ اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے،
رنجشیں مٹا دی جاتی ہیں ایک خاص وقت پر، ہاں جب میرا اللہ چاہتا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات سے، وہی میرا رب ہے اور وہی میرا سب ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے جو بہت جلدی مان جاتا ہے، یقین اور سچے دل سے اسے پکارنے پر اللہ کبھی اپنے در سے مایوس نہیں لوٹاتا ہے۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن پیارے دوستو یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ کوشش کرو کہ کسی کے آنسوں کی وجہ آپ کا لہجہ یا آپ کا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، بے شک جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اتنا اگر دوزخ سے ڈریں تو بچ جائیں، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں اگر وہ ایمان کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لیں تو دونوں کو پا لیں گے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت ہو سکتی ہے اگر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے۔ یا اللہ مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کسی کی بھی کوئی چاہت نہ رہے۔ چاہے آپ اپنے بچوں پر دنیا کے خزانے کی کنجیاں خرچ کر دیں، سارے خزانے خرچ کیوں نہ کریں، مگر قیامت کے دن وہ آپ سے بھاگیں گے، اور اگر آپ نے انہیں قرآن سکھایا ہے تو وہ آپ کی تلاش کریں گے تاکہ آپ کو وقار کا تاج پہنا سکیں۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہاری لاکھ دلیلوں پر بھی تمہیں صحیح کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے، نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری زندگی سنتے رہتے ہیں۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے، ورنہ تو لوگ سراسر غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح ہی صحیح سمجھتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھیں خوبصورت قیمتی انمول باتیں۔ امید ہے یہ باتیں آپ کو ضرور پسند آئیں گی، لہٰذا آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری ان باتوں کو، خوبصورت باتوں کو لائک کریں تاکہ میرا حوصلہ بنا رہے، اور ہاں شیئر بھی کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ایسی ہی خوبصورت باتیں میں آپ تک پہنچاتا رہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔